بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج خیبر پختونخوا کی حکومت کو بہت مبارک دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو آپ نے قدم اٹھایا ہے کہ آپ نے ساری پختونخوا کی جو پاپولیشن ہے، جتنے بھی وہاں گھرانے ہیں، آپ نے فیصلہ کیا کہ ان سب کو آپ ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں، اور ہیلتھ انشورنس آپ دے رہے ہیں 10 لاکھ کی، ہر فیملی کو 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں۔ میں تو آپ کو جتنی بھی مبارک دوں وہ کم ہے، کیونکہ آپ کو شاید خود اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا بڑا قدم اٹھایا۔ جو ہمارے میں سے اللہ میں ایمان رکھتے ہیں، اور جو یہ ایمان جن کا ہے کہ سب جو بھی کامیابی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن وہ اللہ سے جب آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو عزت اور کامیابی دے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کو خوش کرنا پڑتا ہے۔ کوئی چیز اللہ کو اس سے زیادہ خوش نہیں کرتی جب آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، اور اس سے بڑی کوئی خدمت ہو ہی نہیں سکتی کہ جب کوئی غریب گھرانے کے اندر بیماری ہو اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو اس کے لیے اپنا علاج کروانے کے لیے، اور جو ساری ریسرچ ایک چیز واضح کر دیتی ہے کہ لوگوں کو غربت سے لکیر سے نیچے لانے کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ایک خاندان میں بیماری ہو جائے، اور وہ جو خاندان ہے وہ سارا پیسہ اپنا سب کچھ خرچ کرتا ہے کسی کا علاج کروانے کے لیے، اور ان کا بجٹ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ پیسہ جو انہوں نے رکھا ہوتا ہے گھر میں کھانا کھلانے کے لیے، بچوں کو پالنے کے لیے، وہ پیسہ چلا جاتا ہے علاج کے اوپر۔ اور یہ وجہ تھی کہ جب میں نے پہلی دفعہ مجھے اس کا سامنا کرنا پڑا، ایک غریب آدمی کینسر کا مریض، تو اس سوچ سے شوکت خانم کا کینسر ہاسپٹل بنا تھا۔ اور میں آپ کے تجربے سے اپنا بتا سکتا ہوں کہ جس طرح آج آپ نے ایک مشکل وقت میں، جب ہمارے پاس فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، جب ہمارے پاس بجٹری کنسٹرینٹس ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں اکٹھا ہوا جتنا ہم سمجھ رہے تھے کہ ہوگا، جو ہمارے ٹارگٹس تھے کووڈ کی وجہ سے، اس کے باوجود جو آپ نے یہ قدم اٹھایا، میں اس لیے آج آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ جب وہ آپ دکھی انسانیت کی جب آپ خدمت کریں گے، جب وہ دعائیں آپ کو دیں گے، تو آپ کو تب اندازہ ہوگا کہ کس طرح اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے صوبے کے اوپر آئیں گی۔ اور مجھے دوسری خوشی یہ ہے کہ یہ آپ کو دیکھ کے اب باقی سارے صوبوں کے اوپر پریشر پڑے گا، کیونکہ باقی صوبے کے لوگ بھی اب چاہیں گے کہ دیکھیں اگر پختونخوا یہ کر سکتا ہے تو ہمیں بھی کوریج چاہیے۔ اور اس پریشر کے اندر سب سے پہلے تو میں خود زور لگاؤں گا پنجاب کے اوپر کہ پنجاب کو، کیونکہ ہماری حکومت ہے وہاں، وہ بھی سب کو یہ کوریج دے، اور پھر جو باقی صوبے ہیں جدھر کولیشن گورنمنٹ ہے بلوچستان میں، ان کے اوپر زور لگائیں گے، اور یہ آٹومیٹکلی پریشر پڑ جائے گا سندھ کی حکومت پہ اور گلگت بلتستان پہ۔ وہ تو خیر آبادیاں ان کی تھوڑی ہیں، وہاں زیادہ آسان ہے، تو جو مین سینٹرز ہیں پنجاب اور سندھ کے، ان کے اوپر بھی اب ان کی پبلک ڈیمانڈ کرے گی کہ ان کو بھی یہ فیسلٹی دی جائے، کیونکہ اس سے پہلے تو کسی کے پاس کسی کو اندازہ تھا ہی نہیں پاکستان میں۔ اور اس کا جو اور بینیفٹ ہے، جو تیمور آپ نے جس کی بات کی، جو اگلا بینیفٹ ہے، اس سے ہوگا کیا کہ ہاسپٹلس کے اندر کمپٹیشن ہوگی۔ جب ایک ہیلتھ کارڈ کسی کے پاس ہوگا، اور وہ جب اپنے ہیلتھ کارڈ، وہ تو جائے گا کہ جدھر اس کا بہتر علاج ہو، تو وہ پریشر پڑے گا گورنمنٹ ہاسپٹلس پہ کہ وہ اپنی پرفارمنس بہتر کریں، اور پھر پرائیویٹ ہاسپٹلز کھینچنے کے لیے ان مریضوں کو وہ بھی کوشش کریں گے کہ ان کو اچھی کوالٹی کی ان کا علاج کیے۔ تو اوور آل پاکستان میں جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے، یہ اس کی بھی امپرومنٹ کی یہ بنیاد ہے۔ اور پھر جو ہم نے ان کو انسینٹیوز دیے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلس کو، اب پاکستان میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر قسم کی جو بھی چیز امپورٹ کرنا چاہے ایکوپمنٹ پرائیویٹ ہاسپٹلس، ہم ان کے لیے ڈیوٹی فری کر دیے تاکہ انسینٹیو ہو ان کو کہ یہاں پاکستان میں ہاسپٹلس بنانا۔ پھر ہم نے
جو اوقاف کی زمین ہے اور جو ویکیو ٹرسٹ کی زمین جو پڑی ہوئی ہیں، ہم نے ان کو پریفرنس دیا ہے کہ وہاں اگر کوئی ہاسپٹل بنانا چاہے تو ان کو کم ریٹ کے اوپر زمین ملے گی، اور اگر کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنانا چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہاسپٹلز یہ دیہاتی علاقوں میں، چھوٹے شہروں میں بھی جائیں گے، یہ نہیں کہ صرف بڑے شہروں میں، کیونکہ جب لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا، کیونکہ پہلے تو بائنگ پاور نہیں تھی، اس لیے وہ اب بڑے شہروں کے اندر پرائیویٹ ہاسپٹل جاتے تھے، اب دیہاتوں کے اندر بھی، چھوٹے شہروں میں بھی ہاسپٹل سیٹ اپ ہوں گے. تو ہمارا جو کوشش ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو ہم پرووائڈ کریں ان کو ہیلتھ فیسلٹیز، ہاسپٹلز. انشاءاللہ یہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے یہ بھی اس کا بینیفٹ ہو جائے گا. اور میں صرف ایک چیز آپ کو ریکویسٹ کروں گا، آپ نے کہا کہ آئی ڈی کارڈ، ٹھیک ہے آئی ڈی کارڈ شروع میں، لیکن آپ کو انسسٹ کرنا چاہیے کہ سب کے پاس ہیلتھ کارڈ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پورا ڈیٹا بیس ڈیولپ ہوگا، اور یہ ڈیٹا بیس بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے ایونچولی مانیٹر کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو موقع ملے پلفریج کرنے کا. تو جب آپ کے پاس ڈیٹا بیس آ جائے گا اور جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا مانیٹر کرنا. یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کمال یہ ہے کہ آپ پھر مانیٹر کر سکیں گے، اتنا زیادہ جو آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں آپ کو مانیٹر کریں گے ہاسپٹلس کیا واقعی سی کر رہے ہیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے امریکہ کے اندر بڑے سکیمز ہوئے تھے یہ ہیلتھ انشورنس کے اوپر. جو مجھے سب سے بڑی خوشی ہوئی اس چیز کی وہ یہ کہ ہمارا یہ جو ہمارا خواب ہے پاکستان کی ویژن کے اوپر اترنا، کہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا، اسلامی فلاحی ریاست، جو اس کا ہماری مشن سٹیٹمنٹ تھی ہمارے ملک کی. ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز نے شروع میں پاکستان ایک مقصد کے لیے بنایا تھا، یہ اس طرف کا اب ہم وہ ڈائریکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس راستے کی طرف جا رہے ہیں، اس منزل کی طرف ہمارا سفر ہے. یہ جو جب ایک ملک ذمہ داری لیتا ہے اپنے لوگوں کی، اپنے کمزور طبقے کی، وہ ملک ہی سویلائز ملک کہلایا جاتا ہے. اب وہ جو آپ نے نقشہ دکھایا تھا دنیا کا، اب صرف چند ملک ہیں بڑے امیر ملک جو اس سویلائزڈ ملکوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور مجھے ساری تیسری دنیا یا ڈیولپنگ ورلڈ میں جو ایک صوبہ اس وقت پوری طرح اتر رہا ہے وہ پختونخوا ہے، اور یہ آپ کے لیے بہت بڑی چیز ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب اس طرف سفر شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ اللہ کی برکتیں آتی ہیں اور پھر چیزیں اور ہوتی جاتی ہیں. ابھی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم نے یہ کیا. جب مدینہ کی ریاست بنی تو ان کے پاس بھی کوئی پیسہ نہیں تھا. جب انہوں نے ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سے کیا چیز ثابت ہوئی کہ کیا جب ایک معاشرہ فیصلہ کر لیتا ہے ایک انسانیت کا نظام پیدا کرنا، تو پھر اللہ کی برکتیں آتی ہیں. اور پھر وہی معاشرہ دیکھتے دیکھتے جو کہ برے حالات تھے، 5-6 سال تو وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی تھی. 2 جنگوں کے اندر، احد میں اور خندق میں، تو بڑے مشکل حالات، بڑی مشکلوں خطرے میں تھے. لیکن وہی دیکھتے دیکھتے دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ دیکھتے دیکھتے وہ دنیا کی انہوں نے مشکل سے 15-20 سالوں میں دنیا کی امامت کرنی شروع کی. ہمارے لیے اس لیے اللہ ہمیں قرآن میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو. ان کی زندگی کا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کے کیریکٹر پہ چلو تو ان سے بڑا عظیم انسان کوئی نہیں آیا. اور جو مدینہ کی ریاست تھی وہ انہوں نے ایک ماڈل بنایا تھا، اس کے اوپر جو بھی چلے گا، چاہے مسلمان چلیں گے، چاہے چائنا، وہ اسی راستے پہ چلے اور وہ بھی اپنے لوگوں کو غربت سے نکالے، تو اللہ ان سب ملکوں کو نوازے گا، ان سب کو عزت دے گا اور ان کو عظمت دے گا. میں محمود خان آپ کو، آپ کی پوری کیبنٹ کو، گورنمنٹ کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پرویز خٹک آپ کو میں اس لیے آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے شروعات کی تھی ہیلتھ کارڈ میں، جب کبھی پاکستان میں کسی نے بھی نہیں کی تھی. تو پہلی دفعہ ہیلتھ انشورنس جب آپ چیف منسٹر تھے آپ نے شروعات کی تھی. شکریہ. وزیراعظم عمران خان صحت انصاف کارڈ کے اجراء کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے.
اور ان کا یہ کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت کا یہ بہترین اقدام ہے اور اس اقدام کو دیکھتے ہوئے دوسرے صوبے بھی اس کی پیروی کریں گے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مدینہ کی ریاست میں بھی شروع میں پیسہ نہیں تھا، ابھی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے ابھی یہ کام کیا۔ جب غربا کے لیے کام کیا جاتا ہے تو اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے۔